سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے شان محمدی، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قصیدہ محمدیہ کے تحت ایک ایک شعر کی ہم تشریح سن رہے ہیں۔ آج پانچواں شعر شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: محمد جبلت بالنور تینتہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ آپ کا خمیر گوندھا گیا ہے نور سے۔ فرماتے ہیں محمد لم یزل نورا من القدم، یہ تو شروع ہی سے نور ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس قصیدہ کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو مرکزی صفات بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، آپ کا خمیر نور سے گوندھا گیا، اور دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اول ہیں، اول الخلق ہیں۔ اب اول الخلق کا معنی کیسے پیدا ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اب سنتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ حقیقت میں تو آپ نور ہیں، اور یہ تو آپ سے نور حاصل کرتے ہیں، آپ کے نور سے یہ چیزیں روشن ہیں۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس قصیدے کے اندر، اس شعر کے اندر فرماتے ہیں: محمد جبلت بالنور تینتہ، ارے آپ کا جو خمیر ہے وہ نور سے مرکب ہے، نور سے گوندھا گیا ہے۔ محمد لم یزل نورا من القدم، آپ تو شروع ہی سے نور ہیں۔ تو جبلت کا معنی ہے مرکب ہونا، تباہ ہونا، یعنی آپ کا خمیر جو ہے وہ گوندھا گیا نور سے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ ظلمت یا اندھیرے کے مقابلے میں جو چیز کہی جاتی ہے اس کا نام نور ہے، اور یہ لفظ قرآن و حدیث کے اندر متعدد مرتبہ واقع ہوا اور کئی معنی میں واقع ہوا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ خلق خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی، فالقى علیہم من نورہ، اور اس کے بعد اپنے نور سے ان پر شعاع ڈالی۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کی ارواح بنائی گئی تھیں، ان نور سے شعاع ڈالی۔ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدی، جس تک یہ نور پہنچا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ومن اخطاہ ضل، جس تک نور نہیں پہنچا وہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ فرمایا: فلذلک اقول، اسی لیے میں کہتا ہوں، جف القلم علی علم اللہ، کہ قلم اللہ کے علم پر خشک ہو چکا ہے، یعنی جو قلم چلنا تھا اب وہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں نور اور ظلمت کے الفاظ کا تقابل آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ نور کا معنی کیا ہے اور ظلمت کا معنی کیا ہے۔ اور نور کے جو اطلاقات ہیں
اور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نور معنوی، یعنی معنوی طور پر یہ کہنا کہ یہ جو چیز ہے وہ نور ہے، باطنی طور پر نور ہے، لیکن ہم جس نور کی بات کر رہے ہیں وہ حسی نور ہے۔ خمیر معنوی چیز کا نہیں گوندھا جاتا، خمیر جو ہے وہ حسی چیز کا گوندھا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نور حسی ہیں۔ من القدمی، اس سے کیا مراد ہے؟ قدم کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے کسی بات کے قدیم ہونے پر۔ جب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ بولا جائے گا اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور حدوث سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لیکن جب بندوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا اب یہ معنی نہیں کریں گے، کیونکہ بندے جو ہیں وہ ازل سے نہیں ہیں، بندے حدوث سے پاک نہیں ہیں، بلکہ بندے حادث ہیں۔ تو یہ لفظ یہاں پر اضافی طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی مخلوق میں سب سے پہلے، کائنات میں سب سے پہلے، آسمان و زمین سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، زمین و بر سے پہلے، آسمان و ارض سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات میں سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، اس لیے بطور خاص یہاں یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں، ایک تو آپ کا خمیر جو ہے وہ نور سے گوندھا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ تو شروع سے ہیں، مخلوق کی ابتدا تو آپ ہی سے ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے، حضور بعثت میں آخری ہیں لیکن تخلیق میں اول ہیں۔ ایک ہی فرد اول اور آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، گمان امکا کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یعنی جو پرکار ہوتا ہے محیط کہتے ہیں۔ اب پرکار سٹارٹ ہوا یہاں سے، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ختم کہاں ہوا؟ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں ختم ہوا۔ ایک نقطہ اس کا نقطہ آغاز ہے اور وہی نقطہ اس کا نقطہ اختتام ہے۔ تو پرکار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی نقطہ اول بھی ہو سکتا ہے اور آخر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا ایک نور اور کتاب مبین۔ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام آلوسی تفسیر روح المعانی میں، امام بغوی تفسیر معالم التنزیل میں، امام نصفی تفسیر مدارک میں، امام رازی تفسیر رازی میں یا تفسیر کبیر میں، امام فاتح الغیب میں، اور امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی اکرم علیہ السلام ہیں۔ قرآن پاک نے یہاں نور جس ہستی کو کہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اس لفظ کے تحت کون مراد ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام مراد ہیں، حضور اکرم علیہ السلام مراد ہیں۔ لیکن یہاں دو اوپینین سامنے آتے ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد ایک باطنی صاحب نور ہونا ہے، حسی طور پر صاحب نور ہونا نہیں ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ نہیں، نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے تو لفظ جو ہے وہ اپنی حقیقت پر قائم رہے گا، اس لفظ سے اعراض کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس کی تائید دیگر کئی جو ہے وہ دلائل سے ہوتی ہے، اور یہی موقف راجح ہے۔ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ حضور علیہ السلام کی تخلیق نور سے ہوئی، آپ کا پتلا نور سے بنایا گیا، اور اس کے بعد شکل بشریت آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ہم قطعاً آپ علیہ السلام کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، اور حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرنا بلا شبہ کفر ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کیسے نور ہیں؟ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بی ابی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء، اے جابر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمام چیزوں سے پہلے کسے؟ نورا نبی کا محمد، تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ من نوری ہی، اور یہ نور اپنے کرم سے پیدا کیا۔ اب من نوری کا کیا معنی ہے؟ من نوری کا معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجسم ہے اور اپنے جسم کا ٹکڑا کوئی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے۔ من نوری کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تمام کی تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، فجعل ذالک النور، اور اس نور کو اللہ تعالیٰ نے یدور بالقدرت حیث شاء، جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم، اس وقت نہ لوح تھا نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، ولا ملک ولا سما، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا، ولا ارض ولا شمس ولا قمر، نہ زمین تھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا، ولا انس ولا جن، نہ انس تھے نہ جنات تھے، نہ انسان تھے نہ جنات تھے۔ اور اس کے بعد پھر مزید تفصیل بیان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے مزید اجزا کر کے کیا کیا چیزیں بنائیں۔ یہ حدیث پاک جو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھی، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے کون کون سی ہستیاں ہیں؟ علامہ نابلوسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ ابن حجر حیتمی نے فتاوی حدیثیہ میں نقل کیا، امام زرقانی نے شرح مواہب میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے امام اجلونی نے کشف الخفا میں نقل کیا، علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں نقل کیا، علامہ فاسی نے مطالع المسرات میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں نقل کیا۔ بڑے بڑے محدثین مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کرتے رہے، لیکن یہ جز جو تھا مصنف کا مفقود رہا۔ اگر مفقود رہنے کی دلیل یہ ہے کہ محدثین نے نقل کیا تو ضرور ان کے سامنے وہ جز موجود تھا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ یہ مخطوط اس کا دریافت ہوا، اور وہ عرب دنیا سے وہ مخطوط جو ہے، وہ جز جو ہے وہ شائع کیا گیا، اور اس کے اندر یہ حدیث موجود تھی۔ تو حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے وہ نور سے کی گئی ہے، اور یہی بات امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قصیدے میں بیان کر رہے ہیں کہ محمد جبلت بالنور طینتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ نور سے آپ کی تخلیق کی گئی ہے، نور سے آپ کا خمیر گوندا گیا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے، نور حسی ہے یا مانوی ہے؟ ارے نور حسی کی بات چل رہی ہے، مانوی کا کون انکار کرتا ہے؟ مانوی نور تو آپ کے اندر پایا ہی پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی بھی ہیں۔ ایک اور دلیل ملاحظہ کیجیے، ابن عساکر کی حدیث، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص کبریٰ میں سے لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوئی سے کچھ سی رہی ہیں کہ سوئی گر جاتی ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، سوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن سوئی نظر نہیں آتی۔ اسی اثنا میں فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راوی کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کیا ہوتی ہے؟ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے میں کیا آتے ہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ سے نور کی وہ شعائیں بلند ہوتی ہیں، نور کی وہ شعائیں ظاہر ہوتی ہیں کہ پورا کا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا نور وہ نور ہے جو اندھیروں کو بھی روشنی بخشتا ہے۔ دیکھیے شعائیں بلند ہو رہی ہیں، کمرہ روشن ہو رہا ہے، یہ نور حسی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہوگی؟ ایک اور دلیل ملاحظہ کیجئے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، اللہ اکبر، اذا تکلم، بعض اوقات ایسا ہوتا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے کن نوری یخرج من بین ثنایا، کہ نور جو ہے وہ آپ کے دانتوں سے نکلتا ہوا نظر آتا، اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اس نور سے در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مجسم نور ہیں، آپ کی کیا شان ہے، آپ تو وہ ہستی ہیں جو نور بانٹنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جانے لگے اور اندھیرا تھا، انہوں نے عرض کی اندھیرے میں کیسے جائیں گے؟ ایک چھڑی اٹھائی، چھڑی اٹھا کر ان کو عطا کی، وہ چھڑی روشن ہو جاتی ہے۔ یہ دو صحابہ تھے، یہ چلتے چلتے جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور اب ایک کو اس طرف جانا تھا، دوسرے کو اس طرف جانا تھا، ان کا عقیدہ اور ایمان ملاحظہ کیجئے کہ چھڑی ایک ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اور چھڑی اٹھاتے ہیں اور اس چھڑی کو اس چھڑی سے مس کرتے ہیں، دوسری چھڑی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ جو عالم کو منور کرنے والے ہیں، جو روشنیاں بانٹنے والے ہیں، جو نور تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو کیا شان ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ تو نور حسی ہیں۔ ایک قصیدہ آپ کو سناتا ہوں، بلکہ قصیدے کے 2 اشعار آپ کو سناتا ہوں، اور قصیدہ بھی کیا ہے، اہل سیر لکھتے ہیں کہ یہ قصیدہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھے جانے والے اولین قصائد میں سے ایک ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت پاک لکھی گئیں ان نعتوں میں سے یہ اولین کلاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ اللہ اکبر، آج سے کوئی تقریباً 17 سال پہلے امیر علیہ سنت نے عرب امارات سے یہ کتاب مجھے بھجوائی تھی، اور یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اسی قصیدے پر مشتمل ہے، اتحاف الانام باول نظم فی مولد خیر الانام۔ ایک عرب شیخ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر یہ قصیدہ، اس کے حوالے، اس کے ماخذ، کہ طبرانی کا حوالہ اور فلاں کتاب کا حوالہ اور فلاں کتاب کا حوالہ، وہ اس کے اندر بیان کیے ہوئے ہیں، اور پھر معنی اور مفہوم بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں نے کتاب پڑھی تھی اور پھر دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، انت لما ولدت اشرقت الارض، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا آنا کیا ہوا؟ آپ کے آنے کی وجہ سے افق نور سے بھر گیا، افق میں نور چھا گیا۔ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہی نور ہے، وہی روشنی ہے کہ ہم اس کے ذریعے ہدایت اور رشد کے راستے طے کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر کہ اس سے مراد تو نور باطنی ہوگا، ایک معنوی نور ہوگا۔ آئیے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، بدایہ نہایہ میں، اور بہت ساری کتب احادیث میں اور تفاسیر میں اور شارحین حدیث نے اپنی کتب میں اس روایت کو بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا دعوت ابراہیم، میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشرا عیسی ابن مریم، اور میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، انہوں نے میرے آنے کی بشارت دی ہے۔ ورات امی حین ودعتنی، جب میری ولادت ہوتی ہے اور میں اس دنیا میں جب تشریف لاتا ہوں، میری والدہ کیا دیکھتی ہیں؟ خرج منہا نور، کہ میری ولادت کیا ہوتی ہے؟ ایک نور ظاہر ہوتا ہے۔ اضاء لہ قصور الشام، اس نور کے پھوٹنے کی وجہ سے، اس نور کے پھیلنے کی وجہ سے، اس نور کے افق میں چھا جانے کی وجہ سے میری والدہ محترمہ تو مکہ میں ہیں، لیکن ملک شام کے محلات اس نور سے روشن ہو جاتے ہیں۔ بتائیے اس نور کا کیا عالم ہے، کیسا نور ہے؟ مانوی کے حصی اور کتنے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے، مفسرین نے، شارحین حدیث نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی تخلیق نور سے کی گئی، جن کا خمیر نور سے گوندا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشکل بشریت کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعلیٰ کمالات عطا فرمائے کہ جو کسی کو عطا نہیں کیے تھے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قصیدے کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اوصاف کو بیان کیا۔ پہلا وصف تو یہ کہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی، اور دوسرا وصف یہ کہ محمد لم یزل نورا من القدم، کہ مخلوق میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تخلیق کی گئی۔ تو دوسرا وصف جو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب میں بیان کیا آپ کا، وہ یہ بیان کیا کہ آپ مخلوق میں اول ہیں، آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی۔ اور ایک حدیث جسے بڑے بڑے لوگوں نے صحیح کہا، امام احمد نے اپنی مسند میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی اسے نقل کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا، میں نبی تھا، وآدم بین روح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام کی تو اس وقت تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر! یہ حدیث پاک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ مخلوق میں سب سے اول ہیں۔ ایک اور حدیث جسے امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا، حضور فرماتے ہیں تمام کے تمام انبیاء میں تخلیق میں سب سے پہلے ہوں، اور میری بعثت سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ ایک قصیدہ جسے دنیا قصیدہ بانت سوات کے نام سے جانتی ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور آپ کی موجودگی میں قصیدہ پیش کیا گیا۔ قصیدہ پیش کرنے والے ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا ایک شعر یہ ہے، وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح گزار ہوتے ہیں؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نور ہیں جن کی روشنی افق پر چھا چکی ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، اور آپ شجاع ہیں، بہادر ہیں۔ اب آپ کو ایک تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہندی تلواروں میں سے ایک تلوار بے نیام ہے۔ اللہ اکبر! ایک اور شعر جسے بعض لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر اکتسا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہستی ہیں کہ بدر یعنی چاند وہ آپ سے نور لیتا ہے، وہ آپ سے روشنی لیتا ہے۔ والشمس مشرقۃ بنوری بہا کا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورج ہے وہ آپ ہی کے نور سے تو روشن ہے، سورج کی روشنی آپ کے نور کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی باتیں ہوں، آپ کے اولیت کی باتیں ہوں، اول الخلق ہونے کی باتیں ہوں، بندہ بیان کرتا چلا جائے۔ روایتیں بہت ساری ہیں، توجیحات بہت ساری ہیں، اشعار بہت سارے ہیں،
دلائل بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک گفتگو پر اپنا اختتام کرنا چاہوں گا۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ دیکھیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حضور ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمالات عطا کیے، وہ خصائل عطا کیے، وہ فضائل عطا کیے، وہ علو اور بلندی عطا کی جو کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ آپ کی تخلیق کا مٹی سے نہ کیا جانا، طین سے نہ کیا جانا، یہ آپ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق نور سے ہوئی، بشری شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے اندر بے پناہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے بے دھڑک اور بے باک ہو کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ یہ انتہائی سخت بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ بخاری شریف میں کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری شریف میں کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تواصلوا، کہ مسلسل روزے نہ رکھو۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ قالوا فإنک تواصل، آپ بھی مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا لست کأحدکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیا کھانے ہوں گے، کیا انداز ہوں گے، اور ان کھانوں کے اندر، ان کھانوں کی کیفیت اور نوعیت کے اندر کیا راز ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حضور فرما چکے کہ لست کأحدکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، انی لست کہیئتکم، میری بناوٹ، میری جسامت تمہارے جیسے نہیں ہے، میری حیت تمہارے جیسے نہیں ہے۔ بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام با کمال ہیں، ہم عیبدار ہیں۔ آپ اعلیٰ منزلت پر فائز ہیں اور ہم ادنا ہیں، آپ عرفہ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو حضور ہمارے، ہم یہ کہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں، آپ تو اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، اولا ہیں، ہم قدم قدم پر آپ کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر! امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قصیدے میں کیا خوب فرما گئے، محمد جبلت بالنور طینتہ، محمد لم یزل نورم من القدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات میں سے ہمیں برکت عطا فرمائے، ہمیں آپ کا باادب رکھے، آپ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور فرما چکے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہم امتیوں پر یہ چیز لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کی باتیں سیکھیں، آپ کے احوال کے متعلق سیکھیں، آپ کی سیرت کے متعلق سیکھیں، آپ کے لیل و نہار کے متعلق سیکھیں، آپ کی صفات کے متعلق سیکھیں، آپ کے معمولات کے متعلق سیکھیں۔ آپ کے جو بھی اوصاف ہیں جب ہمارے سامنے آئیں گے، ہمیں مستحضر رہیں گے، ہمارے ذہنوں میں رہیں گے، ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی قدر محبت پیدا ہوگی، اسی قدر آپ کی محبت کی چاشنی ہمارے قلوب کے اندر مٹھاس پیدا کرے گی اور پھر عمل کا جذبہ بھی پیدا کرے گی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، آپ کی یادیں ہوں، آپ کی یادوں سے دلوں کا بس جانا ہو، تو پھر کیسے بندہ غفلت کا شکار ہوگا کہ جب حضور کی محبت مل جائے گی تو پھر تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ کہ جب بندہ حضور سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ ہی کی چاہت کو ترجیح دیتا ہے، پھر وہ آپ ہی کی پسند کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، پھر وہ آپ ہی کی چاہت کو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، آپ کا عشق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان